Audience, welcome to Viewpoint from Overseas. This is your host, Misbah Azam. ہمارے ساتھ ہمارے اپنے علی حسن سمنتور صاحب اور ریاض حق صاحب. سمنتور صاحب کافی دن کے بعد آئے ہیں, کافی لمبی ٹرپ کے بعد. تو آج ہم کچھ ڈسکس جو کچھ کریں گے اس میں کچھ تو پاکستان کے اندر کا اور کچھ خطے کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے. ایک تو جو وہاں کے اوپر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس پر حملے ہو رہے ہیں, جس طرح سے ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ جو باچا خان یونیورسٹی پر حملہ ہوا, اور اس سے پہلے بھی جو کہ پچھلے سال اے پی ایس کے اوپر ہوا تھا, تو ہم لوگ اس پہ ذرا سی بات کریں گے. ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو پاکستان کے جو ملٹری کے چیف تھے انہوں نے سڈنلی اناؤنس کر دیا, یعنی کہ آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا ان کے بہاف پہ کہ وہ جو ہیں ایکسٹینشن نہیں لیں گے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں. پھر یہ ہے کہ کل یسٹرڈے ایکچولی پاکستان کے جو فارن سیکریٹری ہیں جناب اعزاز چودھری صاحب سلیکان ویلی تشریف لائے, اور وہاں پر کافی ان سے بات چیت ہوئی. ہماری ٹاک فار پاک کی ٹیم نے بھی ان سے کچھ بات چیت کی, ان کے ساتھ کچھ سوالات کیے ان سے, اور بھی بہت سارے لوگ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے ڈفرینٹ ایشوز ڈسکس کیے, جیسے مولانا عزیز کا معاملہ جو کہ کوڈ پروسیس ہو رہا ہے افغانستان اور پاکستان اور یو ایس اور چائنا کے درمیان, اس کا اور انڈیا پاکستان ٹائز کے حوالے سے, اس پر تھوڑی سی بات کریں گے. پھر اس کے بعد جو کراچی میں جو لوکل باڈیز تو ہو گئے ہیں, لیکن اب وہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو جو ہے پاورز دیے جائیں, اور یہ پاورز جو ہیں کچھ اس طرح سے قانون بنائے گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ پاورز نہیں ہیں کہ وہ اپنا کام صحیح طرح سے کر سکیں. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ذرا سا بات کر لیتے ہیں تھوڑی جنرل راحیل شریف کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے. تو ریاض حق صاحب آپ فرمائیے گا کیا ہو رہا ہے, کیوں راحیل شریف صاحب کو سڈنلی ایسی چیز کہنی پڑی, یا کیا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری چیز کو؟ اصل میں یہ اکثر یہ وہاں ہوتا ہے کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں اور بھی کچھ پالیٹیشینز ہیں وہ اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں اور یہ افواہیں اڑاتے رہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے, اور یہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو یہ کچھ تو میرے خیال میں شرارت بھی ہے, کیونکہ یہ بیسکلی کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ شرارت آئی ایس پی آر کی ہے, نہیں ملٹری ان لوگوں کی جو یہ سوالات اٹھاتے ہیں اچھا کہ سول اور ملٹری کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو کشیدہ کیا جائے کسی طریقے سے, ایک دوسرے کے خلاف انہیں بتایا جائے کہ بھئی یہ کرنے والے یہ کرنے والے ہیں کچھ. تو یہ بڑی پرانی بات ہے, یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے یہ. تو اس بار بھی یہی ہوا کہ جناب جیسے ہی ان کا ریٹائرمنٹ کا وقت کرے, ابھی تو 3 سال کا ہوتا ہے نا, ٹرمپ کو 2 سال ہوئے تھے, ہاں 2 سال ہوئے تھے, ابھی تیسرا سال شروع ہوا تھا کہ جناب اسپیکولیشن شروع ہو گئی فوراً کہ بھئی ان کو ایکسٹینشن ملے گا یا نہیں ملے گا. تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے اسپیکولیشن کو خود اپنی طرف سے یہ کہہ دیا راحیل شریف صاحب نے, جنرل راحیل شریف نے, کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایکسٹینشن پہ میں بلیو بھی نہیں کرتا. ہاں بلیو نہیں کرتا ہوں. تو یہ بات تو سب جانتے ہیں, لیکن اب اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں یہ دیکھنے کے ہیں. تو اس میں ایک چیز جو مجھے پسند آئی وہ واشنگٹن پوسٹ کی ہیڈ لائن تھی کہ جنرل راحیل's exit is good for democracy but bad for stability. تو یہی ایک فکر ہے لوگوں کو کہ یہ جو انہوں نے جو جنگ شروع کی ہے ٹیررزم کے خلاف اور جو ایکشنز لے رہے ہیں آج کل پاکستان میں, اس کے بارے میں انسرٹنٹی ہو جائے گی اگر یہ چلے جائیں گے تو. لیکن ریاض صاحب راحیل شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت عرصے کے بعد ملٹری انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے, کہ وہاں پر انہوں نے ہائرارکیز ایسی کریٹ کر دی اور ایسے لوگوں کو رکھا ہے کہ اب وہ ملٹری جو ہے ایز اے انسٹیٹیوشن ورک کر رہا ہے. اور یہ جو ہے یہ تو پہلے بھی کئی بار کہا گیا ہے کہ بھئی یہ بڑے پروفیشنل ہیں. کیانی کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ بڑے پروفیشنل ہیں. کیانی کے بارے میں تو یہ زیادہ تر کہا جاتا تھا کہ وہ ہی از اے تھنکنگ جنرل, اور بڑے تعریفیں ہوتی تھی. تو جب وہ ہوتا ہے نا آدمی تو اس کی بڑی ساری تعریفیں
اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ یا تو کسی کو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں یا بالکل زمین پہ گرا دیتے ہیں. تو آپ اور اب جب خاص طور پہ جو پاور میں اس کو تو وہ بہت زیادہ اس کی قلاب تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور جب وہ ہٹ جائے تو پھر اس کی اب جیسے کیانی کی بہت برائی ہو رہی ہے آج کل. تو لیکن یہ بات ویسے ہے کہ کیونکہ ملٹری جو ہے حالانکہ ہے انسٹیٹیوشن لیکن پھر بھی جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے کیونکہ جو اتھارٹی ہے وہ بڑی اسٹیپ ہوتی ہے وہاں پر جو جس کو کہتے ہیں نا جو چین آف کمانڈ ہے the top guy basically has his way which is both a good thing and a bad thing. Good thing in the sense کہ اگر ملٹری میں اگر اس طرح ڈسکارڈ ہونے لگا لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرنے لگے اور جھگڑا کرنے لگے تو یہ ملٹری کہاں کی پروفیشنل ملٹری تو نہیں رہے گی. تو they have تو چین آف کمانڈ کو سننا جو ہے that is considered a virtue in military. تو اگر فرض کیجیے کہ کوئی دوسرا ایسا آدمی آ جائے جو ذرا انسرٹن ہو اس کے بارے میں کیونکہ یہ ہے بڑا مشکل کام کہ اگر آپ بہت سے ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن لیں گے خاص طور پہ جیسے یہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا عزیز کے خلاف ایکشن لو یا جناب اس طرح کے جو اندر لوگ ہیں مولانا مسعود اظہر کے خلاف ایکشن لو تو آپ کو معلوم ہے کہ جب مشرف نے ایکشن لینے شروع کیے تھے ان کے خلاف تو اس کے اوپر 3 قاتلانہ حملے ہوئے جنرل مشرف کے اوپر. ہاں نہیں صحیح بات. تو یہ ایک فکر ہوتی ہے لوگوں کو کیا جنرل کے بدلنے سے کیا پالیسی بدل جائے گی کیا اندر کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہو جائے گی یہ ایک فکر کی بات ہے. اچھا میں ذرا پہلے علی آپ سے میں یہی سوال میں چاہوں گا کہ آپ اسی پہ تبصرہ فرمائیں پھر میرے پاس ایک اور سوال ہوگا آپ دونوں سے. تو ذرا سا پہلے آپ ذرا صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیوں ایسا ہے. نہیں پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ راحیل شریف کے نہ ہونے سے کسی قسم کی غیر یقینی صورتحال بڑھ جائے گی کیونکہ ہم جس طریقے سے فوج کا عمل دخل دیکھ رہے ہیں اس وقت حکومت کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ فوج نے اپنی ایک جگہ بنا لی ہے اس پورے عمل میں کہ جس میں ان کا یہ خیال ہے اور یہ کرنا ہے کہ حکومت صحیح ہے اپنی جگہ قائم رہے جمہوری حکومت لیکن ساتھ ساتھ اس کے فوج کا ڈنڈا بھی جو ہے وہ ساتھ رہے اور وہ کام جو ہے وہ راحیل شریف کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا وہ سلسلہ نظر آتا ہے کہ وہ آئندہ بھی اس طرح چلتا رہے گا. اور جہاں تک راحیل شریف کا سوال ہے ان کے لیے شاید یہ کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ مستقل جو ہے وہ جس قسم کی ان کی شان میں قصیدے جو ہے وہ پڑھے جا رہے تھے اس سے تصور یہ ابھر رہا تھا کہ جیسے کہ ایک ایسا مارشل لا ہے جس کے کہ یہ اصل اس کے یعنی کہنا چاہیے اس کا سر جو ہے وہ یہ ہے اور تو ان کو یہ ثابت کرنا تھا شاید کہ نہیں ایسا نہیں ہے میں کوئی یعنی کہ ایسا مطلق العنان شخص نہیں ہوں جو کہ یہ چلا رہا ہے تو اس لیے بھی شاید اس کے لیے ضروری تھا لیکن اس کے باوجود اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ اس ملک کی جو حکومت ہے جس طرح کی مخلوط چل رہی ہے میں بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ صرف فوجی حکومت ہے میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے مل کے ایک چیز چل رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ فوج کا کردار نظر آتا ہے کہ وہ ایسے کا ایسے ہی رہے گا. چلیں میں ایک چھوٹا سا سوال آپ لوگوں کے پاس رکھتا ہوں اور آپ کے پاس 1 منٹ میں آپ لوگ اس کا جواب دیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیونکہ اب راحیل شریف صاحب اسپیشلی پٹھان کوٹ کے حملے کے بعد سے وہ ان لوگوں پر بھی ہاتھ اب ڈالنا چاہ رہے ہیں جو کہ ذرا سا کائنڈ آف ہولی کاؤز ہوتے تھے کشمیری مجاہدین اور دوسرے کچھ اور بھی لوگ یہ حقانی نیٹ ورک اور پریٹی مچ جو کہ میں نے کل اعزاز صاحب سے سوال بھی اٹھایا تھا. تو آپ کیا اگر میں یہ کہوں کہ ملٹری کی جو قیادت ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہی اور اس نے انہیں فورس کر کے یہ چیز کہی ہے آپ کیا کہیں گے اس پہ 1 منٹ میں جواب دیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو ملٹری کی قیادت ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ایک طریقے سے سوچتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کا معاشرہ جو ہے بدستور ایک شدت پسندی کی طرف جو ہے راغب ہوا ہے اس کا اثر ہر ادارے میں آیا ہے اور خاص طور سے فوج کے اندر بھی آیا ہے. تو یقیناً فوج کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں تو آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں ایسی چیز ہو سکتی ہے فریم ایسے کیا آپ نے جس سے کہ نظر آئے کہ پورا کا پورا پاکستانی فوج کا ادارہ جو ہے انفلوئنس کر رہے ہیں مطلب میں کہتا ہوں اس کے اندر یقیناً ایسے جو ہے وہ لوگ ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے کہ ان کو فورس کیا گیا ہو کہ بھائی آپ بس جائیے اس میں اس اپنی ٹرم ختم کیجئے اینڈ دین لیو. کون فورس کر رہا ہے ان کو؟ ملٹری کا ایک طبقہ جسے آپ کہہ رہے ہیں
جو کہ اس قسم کی سوچ رکھتا ہے وہ نہیں، چاہے ان کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ جو ہے کہ نیچے جو لوگ ہیں کہ وہ اوپر جو چیف ہے اس کو اس طرح سے فورس اچھا، میں ریاض صاحب سے بھی اس چیز پہ کامنٹ لینا چاہوں گا. نہیں، میرے خیال میں کوئی زبردستی ان کے ساتھ نہیں کی جا رہی ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو 100% سپورٹ نہ ہو. اچھا، اس بات کا امکان ہے اور اسی لیے وہ بہت پھونک پھونک قدم رکھ رہے ہیں خود بھی. اچھا، اصل میں کتنے لوگوں کو ٹیک آن کریں گے؟ ابھی ان کی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی چل رہی ہے، MQM کے ساتھ مستقل ایشوز ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ایشوز ہیں ان کی. اور یہ جناب پیپلز پارٹی والے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مختلف قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ ایک تو جناب اسمبلی نے پاس کر دیا قانون کہ ہماری مرضی کے بغیر کسی کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے آپ. پھر جناب سینٹ میں ایک انہوں نے بل پاس کرا دیا کہ نیب جو ہے وہ پروونسز کے اندر نہیں ہے ایکشن لے سکتی. تو یہ بڑا ریزسٹنس ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے جو چوری چکاری میں انوالوڈ ہیں، کرپشن میں انوالوڈ ہیں، کرائم میں انوالوڈ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے. وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے جس طرح بھی کر سکتے ہیں. اور اس وقت جو ان کے پاس پولیٹیکل پاور ہے، سندھ اسمبلی میں ان کے پاس پولیٹیکل پاور ہے، وہاں وہ اپنے آپ کو ایسرٹ کریں گے. پھر سینٹ میں بھی ان کے پاس پولیٹیکل پاور ہے، وہاں اپنے آپ کو ایسرٹ کر رہے ہیں. یہ اچھا، چلیں خاتون حضرات تو ذرا آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. پاکستان میں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، میں ریاض صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا. اس پر جو اٹیکس ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیے کہ باچا خان یونیورسٹی پہ اس پہ جو کچھ رسپانسز آ رہی ہیں جو کہ اسٹیٹ ہے وہ جو ریئیکٹ کر رہی ہے، آپ بتائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اسے کہ کس طرح سے کہ آپ اسے 10 میں سے 9 نمبر دیں گے یا 10 میں سے 0 نمبر دیں گے؟ نہیں، اصل میں پہلے ذرا کانٹیکس کی ضرورت ہے. اس میں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہ کوئی جو اب حملے ہو رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ طالبان کا بڑا پرانا طریقہ ہے. یہ اسکولوں کے اوپر حملے کرتے آئے ہیں، اسٹوڈنٹس بم سے اڑا دیتے تھے پورے. اور ملالہ یوسفزئی کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا تو بہت سے لوگوں نے بجائے ان کو کرٹیسائز کرنے کے ملالہ کو جناب کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے یہ محض ایک سازش ہے، یہ پاکستان کے خلاف طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی، انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے اور یہ جو ہے بلکہ یہ اسٹیج اٹیک ہے. اس طرح کے لوگوں نے باتیں کی. تو اب کو احساس ہو چلا ہے کہ بھائی یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں ایز اے پالیسی یہ اٹیک کرتے ہیں اسکولز کو، خاص طور پہ وومنز ایجوکیشن کے تو بہت ہی خلاف ہے. تو اب جب کئی حملے ہو چکے، آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا، باچا خان پہ ہوا، تو یہ بالکل، اور باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا یہ ان کے جو سپلنٹر گروپ ہے، منصور کیا نام ہے ان کا، وہ صاحب جو ہیں جو خلیفہ منصور، تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم ٹارگٹ کریں گے تمام ایجوکیشن، اور انہوں نے بتایا کیوں کریں گے، یہ بھی بتایا. تو اس کا ایک بڑا جو مسئلہ یہ ہے اس کا کہ پاکستان میں اب آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصے سے، گزشتہ چند سالوں سے، ایک جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے وہ کافی بڑھنے لگی تھی. اس وقت جو ہے لو کاسٹ پرائیویٹ سکولز کافی کھل گئے ہیں اور تقریباً اس وقت 1/3 آف دی انرولمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ لو کاسٹ پرائیویٹ سکولز میں ہے پاکستان. تو اس کی وجہ سے ایکسیس ٹو ایجوکیشن بڑھ رہی تھی، خاص طور پہ لڑکیوں کو ایجوکیشن کی ایکسیس بڑھ رہی تھی. تو اس سے جو فیئر پیدا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسکول کھولنا بند کر دیں، اسکول کھولنا، مزید اسکول نہ کھولیں ڈر سے یار یہ حملہ کر دیں گے، ماریں گے ہمیں، کیونکہ سیکیورٹی کی کاسٹ بہت ہوتی ہے. صحیح بات. اگر آپ ان کو زبردستی کہیں تمام پرائیویٹ سکولز کو کہ تم تعلیم بھی دو، ٹیچرز کو بھی پے کرو، بلڈنگ کا بھی خرچہ اٹھاؤ اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی بھی پے کرو، تو یہ تو بند ہو جائیں گے بہت سارے، they can't afford it. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سافٹ ٹارگٹس ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہے. آپ ظاہر ہے ہر جگہ تو فوج نہیں لگا سکتے پولیس، تو کچھ ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ کمیونٹی خود اس میں انوالو ہو، کیونکہ یہ ان کے بچوں کا معاملہ ہے، ان کے فیوچر کا معاملہ ہے. اگر یہ اس ڈر سے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چھوڑ دیں گے یا اسکول بند ہونے لگیں گے جیسا کہ اب ہو رہا ہے، اتنا کنفیوژن ہے اس وقت کہ جناب پنجاب میں انہوں نے، اور سب سے بڑا پرابلم ہے، تمام اسکول بند کر دیے. اور ایک منسٹر کہہ رہا ہے کہ اس لیے بند کیے ہیں کہ سردی زیادہ ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں اس لیے کیے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو آپس میں اس پہ بھی کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں، اور تیسرا کہہ رہا ہے کہ دونوں ہیں. ہاں، تو اب یہ مسائل جو ہے نا، جو ہمارے انفارچونیٹلی جو سویلین گورنمنٹ کا رسپانس جو ہے وہ ہمیشہ بڑا کنفیوز رسپانس ہوتا ہے ان چیزوں میں. طالبان نو ایگزیکٹلی what they want.
they know what they're doing and they will continue to attack. لیکن اس کے معاملے میں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ لوگ جو ہے بالکل کنفیوز اور بے بس نظر آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو پوری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں پبلک کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بھی مل کے کسی طرح ان کو ڈیفینڈ کریں اسکولس کو, تاکہ بچوں کا جو مستقبل ہے اور پاکستان کا مستقبل ہے وہ تباہ نہ ہو. صحیح بات ہے. علی. ہاں نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی یہ 4 سدہ والا واقعہ ہوا, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید یہ آخری واقعہ نہ ہو, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ یہ چلتا رہے گا. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے, جس کنفیوژن کی طرف اشارہ کیا ریاض حق صاحب نے, وہ صرف سیاستدانوں میں نہیں ہے بلکہ پوری قوم کے اندر جو ہے وہ ایک کنفیوژن ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہیں طالبان 1.0, اس کے بعد 0.9, 0.8, نیچے تک پوری قوم ہی جو ہے وہ 0.1 طالبان وہ بھی ہے, کیونکہ یہ واضح نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا نہیں کہہ رہا, جہاد کیا ہے, کیا نہیں ہے. اور جو ہے بدقسمتی سے ظاہر بات ہے کہ دوسرے ممالک بھی وہاں موجود ہیں, کیا جو ہے وہ ان کے خلاف کس طرح کی چیز ہونی چاہیے, کون ہمارے ساتھ ہے, پاکستانی فوج ساتھ ہے کہ نہیں ساتھ ہے, پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ساتھ ہے. تو اس قسم کی کنفیوژن ہے, جو کہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کی اپنی مذہبی قیادت میں ایسے لوگ ہوتے جو بالکل اس کو واضح کر سکتے کہ نہیں یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام جو ہے وہ ہے, تو وہ بات واضح ہو جاتی. لیکن خود ریاست بھی مذہب کے اندر کودی ہوئی ہے, ایک پورا کنفیوژن اور گڑبڑ گٹالا ہے جس میں کہ بظاہر کوئی نظر نہیں آتا کہ اپنے بچوں کو ہم بچا سکیں گے وہاں پر اچھی طریقے سے. تو آپ لوگوں کے خیال میں, اور یہ میں ایک جنرل کوسچن کر رہا ہوں, آپ لوگ 1 منٹ میں ذرا جواب دیجیے, آپ لوگوں کے خیال میں اس کا فیوچر کیا ہے؟ علی آپ بتائیں کیا ہوگا. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ہوتا رہے گا اور ہم لوگ بس ہر چیز کے اوپر بس یہی کہہ کے پیچھے ہٹ جایا کریں گے کہ چلو بھائی ہو گیا, شہید ہو گئے, سب کو ہائی آنرز دے دیں گے اپنے ڈسکشنز میں, تو یہی بس ہوتا رہے گا؟ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یا تو کوئی بہت ہی زبردست قسم کی ایک قیادت سامنے آئے جو کہ جو ہے اس کو لے کے چلے اس پورے بیانیے کو کہ جو ہے وہ اسلام ٹھیک ہے, ہمارا ایک مذہب ہے, لیکن وہ ایک ذاتی معاملہ ہے, اور جو ہے وہ کافر ہم کسی کو اس طرح قرار نہیں دے سکتے, اپنی مرضی سے واضح کرے, اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جا کے کسی کو ماریں, کسی کے بچے کو اس طرح سے ماریں, حالانکہ وہ اس کا باپ جو ہے خود فلانا جرنیل ہو یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ ملا ہو, اس کے باوجود آپ کو اس بات. تو یہ اگر جو ہے کوئی چیز نکل کے اس طرح کی آتی ہے جس کے بعد جو ہے وہ لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں, تو پھر تو کوئی بہتری کی صورتحال ہے, ورنہ جس طرح کے لوگ ہمارے سامنے ہیں اس میں تو کوئی بہتری کی صورتحال مجھے نہیں ہے. ریاض صاحب. اصل میں آج ہی میں پڑھ رہا تھا واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل ہے جو 2 پاکستانی یہاں پروفیسرز ہیں پومونا کالج میں, انہوں نے لکھا ہے, اندرابی صاحب ہیں ان میں جو پاکستان میں ایجوکیشن کے بارے میں کافی لکھتے رہتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام پولز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو پاکستانی ہیں ایز اے پیپل, پیرنٹس وغیرہ تمام, وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں, اور چاہے وہ لڑکی اور لڑکا دونوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں. تو اس میں کافی حد تک وہاں کنسنسس ہے. تو گیون دیٹ کنسنسس مجھے امید یہ ہے کہ پبلک پریشر ہوگا اس میں, اور لوگوں کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ یہ طالبان جو ہیں دے آر نو فرینڈز آف آورس, اور جو ملالہ پہ جو حملہ ہوا تو وہ بھی انہوں نے پلان کیا تھا اور ٹارگیٹ کیا تھا اس کو, اور ان چیزوں کو سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر لوگوں میں یہ کنسنسس ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ملٹری اور سول اتھارٹیز میں بھی یہ کنسنسس بڑھے گا, اور مجھے امید یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اسٹرانگ ایکشن لیا جائے گا, جس سے اب اس کو 100% تو آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن اس کو کافی حد تک یہ کم کر سکتے ہیں, ڈیل کر سکتے ہیں اس ایشو سے. تو چلیے خواتین و حضرات, اب ذرا اگلے ٹاپک پہ جاتے ہیں. کل یہاں پر جو پاکستان کے فارن سیکریٹری ہیں جناب اعزاز چودھری صاحب سلیکان ویلی تشریف لائے, انہوں نے پاکستان کی کمیونٹی سے ملاقات کی. ہم لوگ کو بھی اپارچونیٹی ہوئی کہ ہم لوگ بھی گئے, ان سے بات چیت کی, ان سے سوالات بھی پوچھے, اور انہوں نے بہت کینڈڈ جواب دیے. تو علی, میں آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اوور آل سے پہلے تو ایک ذرا جنرل امپریشن دیجئے
کہ آپ کو سب کچھ کیسا لگا کہ جو کچھ بھی ہوا, مطلب ہاؤ یو سی دا ہول ڈسکشن یسٹرڈے, یعنی جو پروگرام ہوا, جو پروگرام تھا وہ. نہیں میرے خیال میں پروگرام بہت اچھا تھا, بہت اچھے طریقے سے, مطلب سموسوں کی بات میں نہیں کر رہا, نہیں پوری اس میں سب سموسے بھی شامل ہیں, سموسے بہت اچھے تھے, اس میں کوئی شک نہیں, سینڈوچ بھی شامل, سیخ کباب بھی تھے, سیخ کباب بھی تھے, اس واز ویری گڈ, اور اس میں وہ جو سب ہے بہت دریا اچھا دلی ہے ان کی, شہاب صدیقی صاحب کی, اور جو ہے دوسرے لوگ اس کے اندر شامل تھے. پروگرام بہت اچھا تھا. مجھے جو ہے صرف یہ خیال ہے کہ جو پاکستان اس وقت ہے اس کے اندر پاکستانی حکومت ایک ادارہ ہے جو کہ جو ہے نا تعریف جو ہے حکومت کی تشدد کے اوپر کتنا حق آپ کو حاصل ہے, اس کو ایک تھوڑا سا ایک حق حاصل ہے, اور بہت سارے لوگ ہم دیکھتے رہتے ہیں, ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز. تو اس لیے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کوئی جادو کی چھڑی نہ ان کے پاس, جو فارن سیکرٹری ہیں ہمارے, ان کے پاس کہ وہ معاملات کو اپنے حساب سے جو ہے حکومت جو ہے وہ چلا سکے. وہاں پر جو زمینی حقائق ہیں وہ کافی زیادہ پیچیدہ ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی اپنی مرضی ہے جو اپنے حساب سے اس ملک کی خارجہ پالیسی چلانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک رائے ان کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پورا ملک اس رائے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور اس طریقے سے چلے گا معاملہ. نہیں تو لیکن جب ان سے سوال پوچھا گیا ملا عزیز کے بارے میں تو انہوں نے تو بڑا ڈپلومیٹیکلی اس کا جواب دیا کہ ہاں ہونا چاہیے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, انہیں کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے؟ نہیں, وہ تو انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہیں جو کہ ایسا نظر آیا کہ جیسے وہ اور جگہوں سے ہو کے یہاں پر پہنچے ہیں امریکہ میں, اور انہیں ایک اندازہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کس طریقے سے سوچتے ہیں, اور وہ ایسا نظر آیا کہ جیسے کہ وہ اسی طرح کے جواب دے رہے ہیں کہ جو کہ ہمیں پسند آئے. نہیں, این ممکن ہے کہ وہ پاکستان میں سوالات کے جوابات اور طریقے سے, مجھے نہیں پتا, لیکن جو ہے انہوں نے باتیں ایسی کہیں جو کہ یہاں پر سب لوگوں کے دل میں جو ہے اس کی جگہ تھی. ہاں تو ریاض صاحب میں آپ سے رادر 2 سوال کروں گا, پھر دوسرے سوال پہ علی میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. تو پہلا سوال تو یہی میں کروں گا آپ سے کہ آپ اوور آل سب کو کیسے دیکھ رہے ہیں, ایکسکلوسو سموسا سے ایکسکلوسو ونس اگین میں کہوں کہ ہز ایکسلنسی جناب اعزاز صاحب کی پرسنالٹی اور آپ نے کیا پایا. اور جو دوسرا سوال ہے وہ میرا یہ ہے کہ جو انہوں نے جس طرح سے افغان پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں, کیونکہ دیکھیے ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی, اب یہ سارے لوگ جو تھے افغانستان سے آئے تھے, وہاں سے ٹرین ہو کر آئے تھے. تو جو میرا جو کوشچن تھا ان سے, مطلب میرا یہی ایک پوائنٹ تھا پوچھنے کا کہ جب تک ہم لوگ ان کے بیڈ گائز کو نہیں کنٹرول کریں گے تب تک وہ ہمارے بیڈ گائز کو تو چلنے کو روکیں گے نہیں. اور یہ جو اسکولوں پہ حملے ہو رہے ہیں یہ سب کم ہو جائیں اگر ہم لوگ اپنے یہاں کے اوپر چیزوں کو ٹھیک کریں اور ان کے جو بیڈ گائز ہیں ان کو ٹریٹ کریں صحیح طرح سے. تو آپ ذرا اوور آل بتائیے کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو, اور پہلے پلیز ضرور بتائیے کہ آپ کا امپریشن کیا ہے پورے شو کا. میرا خیال یہ ہے کہ ان میں جو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں جو فارمولیشن کر رہے ہیں پالیسیز وغیرہ کی, ان میں اس بات کی سمجھ ہے, ادراک ہے اس بات کا کہ کیا ایشوز ہیں اور ان کو کیسے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں. کل جو آئی تھنک ہی واز ویری لوسڈ in how he explained what the government wants to do. Indeed. تو اس میں انہوں نے سوالات ظاہر ہم لوگوں نے پوچھے تھے لیکن ان کے جوابات تو انہی کے تھے کہ کوارٹرلیٹرل پروسیس کی بات کی کہ جس میں امریکہ اور چین بھی شامل ہیں اور پاکستان اور افغانستان بھی, اور ظاہر ہے کہ جب یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو دونوں سائڈ سے ایشوز آئیں گی. پاکستان کہے گا کہ بھئی تمہارے یہاں سے ہمارے یہاں لوگ حملے کر رہے ہیں, وہ کہیں گے بھئی تمہارے یہاں سے ہمارے یہاں لوگ حملے کر رہے ہیں, اور اس پہ بات چیت ہوگی اور پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کس طرح ان کو ڈیل کیا جائے. لیکن میرا اپنا خیال یہ بھی ہے کہ افغانستان کی حکومت کی کیپیسٹی بہت کم ہے. جس طرح یعنی پاکستان جب ان کو ڈیل نہیں کر پا رہا تھا, ایسے جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ فاٹا میں آ کے بیٹھ گئے تھے اور اس کے لیے جنگ لڑنی پڑی, انہیں نکالنا پڑا, تو افغانستان کو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے جو لالس ہے, افغانستان تو تقریباً پورا ہی لالس ہے, ہمارے یہاں تو کچھ سرٹن حصہ تھا نا پاکستان کا, موسٹ آف افغانستان از لالس, گورنمنٹ ہیز نو کیپیسٹی, اور پھر جو گورنمنٹ کی تھوڑی بہت کیپیسٹی ہے بھی وہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے بٹوین عبداللہ اینڈ اشرف غنی. وہ لوگ جو ہیں they don't agree on anything. That's true. وہ صرف کنوینئنس کے لیے کہ بھائی ان میں لڑائی آپس میں نہ ہو تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم دونوں بن جاؤ,
کیونکہ ہار تو گیا تھا ایک آدمی میں ہارا تھا ظاہر ہے, جیتا تھا, لے لوں گا چلو ٹھیک ہے ایسا کرو تم لوگ آپس میں جس کو ہم کو مکا کہتے ہیں وہ کر لو آپس میں. اور دونوں جو ہے انہوں نے اپنے اپنے لوگ اسائن کیے ہوئے ہیں, اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں, اور دونوں جو ہے کبھی اگری نہیں کرتے کسی بات پہ, دے ہیو فنڈامنٹلی ڈفرنٹ ویژنز آف افغانستان. تو یہ معاملہ آسان نہیں ہوگا, یہ بہت مشکل ہوگا. لیکن مجھے امید یہ ہے کہ اگر یہ امریکہ اور چین بھی اس میں انوالوڈ ہوں گے تو ہو سکتا ہے کچھ اس کا راستہ کچھ نکل آئے. دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے. ظاہر ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہماری بہت ساری ایشوز ہیں, اور انڈیا بھی افغانستان کو استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف, ان کی جو پراکسیز وہاں, اور پاکستان سے ظاہر ہے کہ انڈیا کو شکایتیں ہیں کہ پاکستان سے تم لوگ بھیجتے ہو ہمارے یہاں لوگوں کو اٹیک کرنے کے لیے. تو انڈیا کے ساتھ بھی تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, کوآرڈینیٹر پروسیس بھی ضروری ہے, ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا اور پاکستان کی جو آپس میں جو پیش رفت شروع ہوئی تھی اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں. اس کے بغیر اچھا پاکستان کے انٹرنل بہت سارے ایشوز ہیں, یعنی اب یہ جیسے مولانا عزیز کی بات کر رہے تھے, ظاہر ہے کہ ہی از اے پرابلم کہ جناب وہ اوپنلی پروکلیم کرتے ہیں کہ اپنی الیجنس ٹو داعش, اور وہ پاکستان کے کیپٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان ہارٹ آف پاکستانی کیپٹل. ہاں, اور جناب ان کو کوئی ہاتھ ہی نہیں, ان کو ٹچ ہی نہیں کرتا. اور ان کے بہت سارے سپورٹرز بھی ہیں, سمپیتائزرز بھی ہیں مذہبی جماعتوں میں اور دوسرے بھی. بھائی آپ کی جو پی ایم ایل این میں پوری کی پوری راولپنڈی بار جو ہے وہ ان کے لیے کھڑی ہو گئی تھی لڑنے کے لیے. اور جو وہاں کے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں ججز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ان کے لیے سمپیتھیٹک ہیں. تو یہ معاملہ آسان نہیں ہے. اس کو جو ہے نا بڑی پیشنس کی ضرورت ہے, بڑی حکمت کی ضرورت ہے, ٹائم کی ضرورت ہے. تو یہ بات بھی ان کی صحیح تھی کہ ایک دم اگر آپ جا کے سب کو پکڑنا شروع کر دیں گے, بیک وقت آپ 50 محاذوں پر جنگ شروع کر دیں گے تو آپ کی کامیابی کا امکان زیرو ہے. تو یہ معاملہ جو ہے نا آسان نہیں ہے. اس میں اگر آپ پیشنس نہیں دکھائیں گے, بالکل ایک دم غصے میں آ جائیں, کہیں گے یار یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, چلو اس کو بھی مارو اس کو بھی مارو, ختم کرو ان سب کو, تو یہ پھر کامیابی اس میں نہیں ہو سکے گی. آپ علی, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ جو یہ ایشو ہے کہ بھئی ہم نے ان کے بیڈ گائز کو پکڑا نہیں کچھ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے بیڈ گائز کو کیوں کچھ کریں گے؟ تو مطلب جو یہ اسکول کا جو مسئلہ ہے یہ تو حل ہو جائے اگر افغانستان ان کو نہیں کرنے دے, وہاں کے اوپر ٹریننگ نہ کرنے دے, وہ نہ کرنے دے. نہیں, ممکن ہے کہ اس بات میں جو ہے جان ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ صرف نظر کرنے کا. اس کی وجہ یہ کہ فرض کریں کہ وہ لوگ واقعی اور جو کہ آئے بھی وہ افغانستان سے, اس کے باوجود جو ہے جو معلومات فراہم کی گئی کہ کیا چیز کہاں پر ہے, ہاسٹل کہاں پر ہے, یہ بلڈنگ کہاں پر ہے, وہ تو اندر کے لوگوں نے فراہم کی گئی ہے. تو اسی طریقے سے آپ الزام لگا دیں کہ صاحب جو ہے وہ بھارتی جو ہے وہ یوں فلانا کر رہے ہیں, اس کے باوجود جو کام کر رہے ہیں بھارت کا ذکر نہیں ہے. نہیں, وہ بھی آئی نا بات, وہ مستقل آ جاتا ہے کہ افغانستان میں یہ لوگ وہاں سے آئے تھے جو کہ آئے تھے, ٹھیک ہے, یا یہ کہ اصل میں تو پیسہ تو جو ہے وہ انڈیا دے رہا ہے, اس کا تو کوئی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس کو جو ہے اس بات ان ساری جو ایک طریقے سے خرافات ہے نا, ان سے جلد از جلد نکلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس سے شدید کنفیوژن جو ہے پورا معاملہ ہو جاتا ہے, اور یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اب تو یہ تو فلانا ہے اور انڈیا تو ہمارا اصلی دشمن ہے اور فلانا ہو رہا ہے. تو ایک دفعہ پھر جو ہے جو کام آپ کو کرنا چاہیے اس سے آپ جو ہٹ جاتے ہیں. یہ آپ کو تو یہ کام کرنا چاہیے چاہے کوئی کسی دشمن ہے کیا ہے, اصل میں جو کرنے والے ہیں وہ تو ہمارے لوگ ہیں نا, وہ جو کر رہے ہیں. اس کام کے اندر بھی جو ہے کوئی کون ہے جو جس کے دل میں یہ ہے کہ میں یہ پوری معلومات دوں تاکہ یہ لوگ آئیں اور آ کے جو ہے ہمارے بچوں کو مارے, وہ جو ہے ہمارا اندر ہی ہے نا وہ آدمی. تو اس لیے جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک وضاحت کی ضرورت ہے, اور یہ بہانے وانے جو ہے نا اس کو بند کرنے چاہیے کہ فلانا کوئی کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اپنے اندر جو ہے وہ صفائی کرنی چاہیے. چلیں خواتین حضرات, ایسا کر اب ہم لوگوں کے پاس ٹائم تو بس 2-3 ہی منٹ رہ گئے ہیں, تو چلیے ذرا سا کراچی کی لوکل باڈیز کے جو پاور کے ایشوز ہیں, ریاض صاحب آپ ذرا سا اس پہ کچھ تبصرہ فرمائیے. نہیں, پہلے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے یہ کہ پاکستان میں جو ہے اس کو کلین کر دو سب ختم ہو جائے گا. میرے خیال میں دیٹ از اے مسٹیکن بلیف. یہ اٹس اے مور کمپلیکیٹڈ پرابلم. دیر از این ایکسٹرنل ایلیمنٹ دیر, اٹس ان فیکٹ اے ریجنل ایلیمنٹ. جب تک یہ ریجنل وارز ختم نہیں ہوں گی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ افغانستان, تو ہمارے یہاں جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. اور یہ حقیقت ہے, چاہے آپ اس کو ڈینائی کرتے رہیں. اور اس بات کی بہت ساری ایویڈنس موجود, دنیا دیکھ رہی ہے
ایون امریکنز اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں, اگنالج کرتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی جو آپس کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے افغانستان میں ایشوز اور افغانستان کی ایشوز کی وجہ سے پاکستان میں ایشوز ہے. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جہاں تک پاکستان کے انٹرنل ایشوز ہیں اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ہم نے اتنے عرصے تک ان لوگوں کو پروموٹ کیا ہے, ان کو سپورٹ کیا ہے, تو ان کو ظاہر ہے کہ اب یہ ہمارے لیے دردسر بن گئے, اور یہ صرف نہ صرف ہمارے دردسر بن گئے بلکہ دوسرے بھی ان کو استعمال کرتے ہیں ہمارے خلاف. صحیح بات. تو ہم کو ان کو قابو کرنے کی مطلب وہ تو ایک وار اکانومی بن گئی ہے, پرائیویٹ مرسنریز. تو چلیے آئیے ذرا سا اس پہ بات تھوڑی سی کر لیں 2 منٹ میں, لوکل باڈیز کے پاورز کی. اصل میں بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کراچی میں کہ انہوں نے الیکشن تو کرا دیے, لیکن جو لوکل گورنمنٹ ہے کراچی کی اس کو بیسکلی کوئی پاورز نہیں ہے. یعنی مثلا جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو بلڈنگ کنٹرول وغیرہ کہ کون کہاں بنا سکتا ہے, اگر لینڈ یوز وغیرہ, یہ سب اس کو نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے. پھر جناب جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو ایسے بڑے بڑے جو ادارے ہیں جن کا بہت ہی بگ بجٹ ایریاز ہیں ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ نے, ان کو کوئی اختیارات نہیں دیے, اور جو ان کو دیا ہے اس کے لیے بجٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو جب تک ان کے پاس پاور ڈیوالو نہیں کریں گے, جس طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ وہ 18 امینڈمنٹ کی کہ ہم کو آٹونومی دو, یہ سب کچھ فیڈرل گورنمنٹ کیوں کنٹرول کر رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے بہت ساری پاورز انہیں اٹھا کے دے دی, لیکن ان کو یہ کرنا تھا کہ اپنی پاورز کو کچھ لوکل گورنمنٹس کو ڈیوالو کرنا تھا. یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ اٹ شوڈ بی کلوز ٹو دی پیپل. جو روزمرہ کے لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے they need to have those local representatives. تو ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو وہاں سے تو انہوں نے پاورز لے لی سب کی سب, اور بجٹس بھی لے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے, لیکن ان کو مزید جو لوکل جو گورنمنٹس ہیں ان کو دینے کے لیے. تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, جب تک یہ چلتا رہے گا. اچھا, MQM جو ہے ظاہر ہے کہ وہ پوری کوشش کرے گی کہ جہاں تک وہ, اب ہو سکتا ہے کہ MQM کو وہ تمام پاورز نہ مل سکے جو وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو کچھ تو دینا ہوگا سندھ کو. اگر ان کو بالکل نہیں دیں گے تو پھر وہاں پر مستقل یہ ایک اسٹیل میٹ رہے گا اور ہنگامہ رہے گا, اور یہ نہ تو سندھ گورنمنٹ چل سکے گی نہ ہی کراچی لوکل, اور سفر کریں گے لوگ اس کے نتیجے میں. اور پاکستان کی اکانومی اس لیے کراچی میں اگر ٹربل رہے گا تو پاکستان کی پوری اکانومی اس سے افیکٹ ہوگی. ہاں, تو علی آپ ذرا سے تبصرہ کیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ ایک جو میڈیا میں ایک جو یہ رپورٹ ہے جو کہ ایک انالیسس ہے, وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی دے گی تو انہیں پاور, جیسا پریٹی مچ ریاض صاحب نے فرمایا, لیکن ٹکڑوں میں دے گی دھیرے دھیرے کر کے. آپ بتائیے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ تو ابھی کراچی سے آئے ہیں. میں جو ہے وہ وہاں پر رہ کے آیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس میں جس قسم سے ماضی میں ایک MQM نے راستہ اپنایا تھا مل کے چلنے کا PPP کے, اس سے انحراف کی وجہ سے یہ سارے جو ہے وہ مسائل ہو رہے ہیں. اور جو انہوں نے ریاض صاحب نے بات کہی کہ جو ہے ایک عام آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے, وہ میں بالکل دیکھ کے آیا ہوں کیا ہے. پورا شہر جو ہے وہ ایک کچرا خانہ بنا ہوا ہے. اچھا. اور وہاں پر جو ہے یعنی کہ ایسا ہی کوئی خاص انتظام نہیں ہے صفائی کا, لیکن ابھی تو ایسی اتنی بری حالت ہے وہاں پر کہ کیونکہ کوڑا جو ہے وہ گھر لوگوں نے اپنے چمکا کے رکھے ہوئے ہیں, کوڑا جو ہے وہ جاتا ہے اور جا کے کچرا ٹڈی کے اوپر جمع ہو جاتا ہے, لیکن اس سے آگے کہیں نہیں جاتا. پہلے بھی کم ہی جاتا تھا, لیکن چلو شاید تھوڑا بہت چلا جاتا. اب جو ہے وہیں پر اس میں آگ لگی ہوتی, تو پورا جو ہے وہ ایک آلودگی وہاں پھیلی ہوئی ہے, ایک گند جو ہے پھیلی ہوئی ہے. تو وہ سارے مسائل جو سیاسی طور کے اوپر آپ نہ حل کر پائیں آپس میں بیٹھ کے, وہ آپ ہی کے لوگ اور خود آپ, وہ لوگ بھی برحال وہیں پر رہ رہے ہیں نا, وہ سب جو ہے اس سے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. چلیں, تو ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. تو خواتین و حضرات, تو یہ تھا آج کا ہمارا شو. آپ کو اسکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس دکھائی دے رہا ہوگا, talkforpark.com, پلیز ڈو وزٹ. اور اس کے ساتھ ہی ویو پوائنٹ فرام اوورسیز کے مہمان جناب ریاض حق صاحب اور علی سمنتور کو اور مصباح اعظم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.